رات کے 12 بج گئے تھے۔ سارے کاموں سے فری ہو کر وہ 1 بجے کمرے میں آئی۔ تھکان کے مارے گہری نیند میں چلی گئی۔ رات میں اچانک 4 بجے کے قریب زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازوں کے ساتھ عرفان اور زینب کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگے تو ایک دل دہلانے والا نظارہ سامنے تھا۔ چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں تھیں۔ ثانیہ چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر سیڑھیوں سے نیچے گری پڑی ہوئی تھی۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ زینب اور عرفان کے دماغ ٹھیک ہوئے تو وہ اوپر کی طرف بھاگے تو جو نظارہ سامنے تھا وہ انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ جیسے ہی زینب نے یہ سب دیکھا اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اسے ایسا لگا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا گھرنے لگا۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا اس کا بدن ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے کیونکہ وہاں تو تینوں بیٹوں۔ آواز سن کر وہ فوراً کمرے سے باہر آ گئی۔ ممی، میں بھی ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ دوبارہ آنکھ لگ گئی تھی اور آج انہیں آفس بھی دیر سے جانا تھا اس لیے نہیں اٹھ پائی۔ زینب نے دیر سے اٹھنے کی وجہ بتائی۔ اس گھر میں سارے کاموں کے لیے صرف بڑی بہو زینب کو ہی آواز دی جاتی۔ کسی کے کپڑے پریس کرنے، دروازے کو دیکھنا، سسر کو دوا دینی ہو، مہمانوں کی خاطر کرنی ہو، دودھ لینا ہو، گھر کے سارے کاموں کے لیے بس بڑی بہو زینب کو ہی آواز لگتی اور بڑی بہو زینب بھی بڑی ہی تیزی سے سب کی فرما برداری پوری کرتی۔ ویسے تو اس گھر میں 2 بہویں اور بھی تھیں۔ دوسرے نمبر کی ساجدہ، اس کے 2 بچے تھے اور وہ لندن میں رہتی تھی۔ اس کا شوہر ایئر لائن میں تھا۔ تیسری بہو تھی ثانیہ، اس کے 4 بیٹے تھے اور اس کا شوہر بینک میں ایک اونچی پوسٹ پر تھا۔ ساس سلمہ بیگم کی دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ان کے گھر میں ہی رہتی کیونکہ اس کا سسرال لکھنؤ میں تھا۔ وہ گرمیوں اور سردیوں کی چھٹیوں میں تو چلی جاتی تھی، باقی ٹائم وہ اپنے مائکے میں ہی رہتی۔ ویسے تو گھر کے سارے لوگ ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن چھوٹی بہو ثانیہ کے بڑے نخرے اور نزاکت تھی۔ ساس کی شہ پر وہ اور بھی زیادہ اتراتی تھی، اپنی منمانیاں کرتی کیونکہ اس کے 4 بیٹے جو تھے۔ دوسری طرف بیچاری زینب تھی جس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ ہمیشہ ثانیہ کی طعنہ کشی کا نشانہ بنتی تھی لیکن پھر بھی اپنے صبر سے وہ ہر چیز کا مقابلہ کرتی۔ زینب کا شوہر عرفان کم بولتا تھا اور بہت خاموش مزاج کا تھا۔ ماں باپ کا بھی وہ بہت فرما بردار تھا۔ سارے خاندان میں اس جوڑے کی اچھائیوں کی لوگ مثال دیتے تھے لیکن ساس سلمہ بیگم کی آنکھوں کا تارا تو بس ثانیہ اور اس کے 4 بیٹے ہی تھے۔ سلمہ بیگم دبی دبی آواز میں زینب کو بانجھ بن کے طعنے دیتی رہتی تھی لیکن وہ خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی جاتی۔ دوسری بہو ثانیہ کے 4 بیٹے اپنی تائی زینب سے بڑی محبت کرتے تھے اور اکثر اپنے مسئلوں کے حل کے لیے اور کام کروانے کے لیے وہ اپنی تائی زینب کے پاس ہی آتے۔ حالانکہ زینب نے بہت علاج کروائے بھی تھے، عرفان کے ساتھ ڈاکٹروں کے بہت چکر لگائے لیکن قسمت کو منظور نہیں تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سلمہ بیگم کی ساری امیدیں ختم ہو گئیں اور جب کبھی سلمہ بیگم سے بانجھ پن کا طعنہ دیتی یا کوئی کڑوی بات کہتی تو ایسا لگتا کہ زینب اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن عرفان کی وجہ سے خاموش ہو جاتی۔ ثنا جو سب سے چھوٹی ننند اوپر کے کمرے میں رہتی تھی، اس کی اپنی بڑی بھابھی سے خوب بنتی تھی۔ وہ ساری باتوں کو سمجھتی بھی تھی کہ اس کی ممی سلمہ بیگم غلط کہہ رہی ہیں۔ اکثر زینب کی طرفداری بھی ثنا کرتی۔ ثنا اس کا کام میں بھی کافی ہاتھ بٹاتی۔ دونوں میں کافی دوستانہ تھا۔ عرفان بھی اپنی چھوٹی بہن کو بہت لاڈ کرتے تھے، اس کی ہر بات پوری کرتے۔ جب صبح زینب کچن میں چلی جاتی اور سب کا ناشتہ تیار کرتی، اس دوران عرفان بھی ناشتہ کر کے آفس چلے جاتے۔ ثانیہ ناشتے کے وقت نیچے آ جاتی، چاروں بچوں کے ساتھ ناشتہ کرتی، پھر تھوڑی دیر ساس کے ساتھ باتیں بنا کر چلتی بنتی اور دوپہر کے کھانے پر آتی، تھوڑا بہت دکھاوے کے لیے کام کر لیتی۔ اس کے بعد پھر رات کے کھانے پر ہی ملاقات ہوتی کیونکہ سب کا کچن ایک ہی تھا۔ اکثر زینب کا دل بھی چاہتا کہ اس گھر کے سارے کام کوئی اور دیکھے اور وہ آرام کرے۔ وہ من ہی من سوچتی کہ اس کی ساس کبھی بھی ثانیہ کو کام کے لیے کچھ نہیں کہتی۔ اگر اس کے بچے نہیں ہیں تو اس میں اس کا بھلا کیا قصور ہے؟ جوائنٹ فیملی ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ سب کاموں کی ذمہ داری وہی ہے۔ ثنا زینب کو حوصلہ دیتی اور اپنی ماں سلمہ بیگم کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی لیکن سب بیکار۔ وقت گزرتا گیا، اسی ماحول میں اب بچے بھی بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ زیادہ تر بچے پڑھائی سے فری ہو چکے تھے۔ ثانیہ کے 2 بچے تو جاب پر بھی لگ گئے تھے پر ساس کا وہی سخت برتاؤ تھا۔ سسر تو اس دنیا سے جا چکے تھے
کافی وقت گزر چکا تھا۔ ثانیہ اپنے بچوں کی شادی کرنے کے سلسلے میں بزی رہنے لگی۔ اس نے 2 بیٹوں کی منگنی کر دی اور ایک کے لیے اپنی سہیلی کی بیٹی کو پسند کیا تھا اور دوسرے کے لیے باہر لڑکی دیکھی تھی۔ اب ثانیہ اپنی بہو کے لیے گھر کی سیٹنگ میں لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی ننند ثنا کا اپنا گھر تیار ہو گیا تھا، وہ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اب سب سے اوپر کا پورشن ثانیہ نے اپنی آنے والی بہو کے لیے تیار کروا لیا تھا۔ شادی میں کچھ ہی دن بچے تھے۔ بڑی ننند اور لندن والی بہو بھی آنے والے تھے۔ اس گھر کی پہلی شادی تھی۔ گھر کے سارے کام اب بھی زینب کے ذمے تھے۔ ثانیہ شاپنگ کے لیے نکل جاتی اور زینب کے لیے بس کچن کا ہی کام تھا، لیکن جتنی رسمیں تھیں اس میں زینب خود بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور سب سے آخر میں اسے آواز دی جاتی۔ تو منگنی کے وقت بھی منہ میٹھا کروانے میں وہ سب سے آخر میں آئی کہ ثانیہ برا نہ مان جائے، لیکن بچے پھر بھی تائی کو بلاتے اور پاس بٹھاتے، لیکن آج کل وہ خود ہی آگے نہیں بڑھتی تھی۔ آج بھی شادی کے سلسلے میں مہمان آئے ہوئے تھے۔ مہمانوں کو جاتے جاتے رات کے 12 بج گئے تھے۔ سارے کاموں سے فری ہو کر وہ 1 بجے اپنے کمرے میں آئی اور تھکان کے مارے گہری نیند میں چلی گئی۔ 4 بجے کے قریب زور زور سے چیخنے چلانے کی آوازوں کے ساتھ ہی عرفان اور زینب کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر کی طرف بھاگے تو ایک دل دہلانے والا نظارہ سامنے تھا۔ چاروں طرف سے چیخوں کی آواز تھی۔ ثانیہ چلاتے ہوئے بے ہوش ہو کر سیڑھیوں سے نیچے گری پڑی ہوئی تھی۔ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا ہو گیا ہے۔ زینب اور عرفان کے دماغ ٹھیک ہوئے تو وہ اوپر کی طرف بھاگے تو پتہ چلا کہ ڈاکہ پڑا ہے۔ اوپر گئے تو جو نظارہ سامنے تھا وہ انسان کو پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ثانیہ کے شوہر فرقان کرسی سے بندھا ہوا تھا، آنکھوں پر پٹی اور منہ پر ٹیپ لگائی گئی تھی اور کچھ قدم آگے تینوں بیٹوں کو گولیاں لگی ہوئی تھی۔ سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ جیسے ہی زینب نے یہ سب دیکھا اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی۔ اسے ایسا لگا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہے اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا گھرا ہوا ہے۔ اس کو محسوس ہو رہا تھا اس کا بدن ٹھنڈا پڑتا جا رہا ہے اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دماغ نے کام کرنا شروع کیا تو پتہ چلا رات کے 2 بجے کے بعد ڈاکو پڑوسیوں کے گھر کے ذریعے اوپر کی منزل کی طرف داخل ہوئے تھے۔ پوری فیملی کو بندی بنایا اور نیچے آنے والے راستے کو انہوں نے بند کر دیا۔ سارے گہنے، پیسے اور قیمتی چیزیں انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیں۔ جب بچوں نے ان کو روکا تو انہوں نے بچوں پر فائرنگ کر دی۔ سامان وہ لوٹ چکے تھے۔ شکر تھا کہ لڑکوں کو سانس آ رہی تھی، پر تینوں بیٹوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ تینوں کو اسپتال لے جایا گیا کیونکہ چھوٹے بیٹے کی پیٹھ پر گولی لگی تھی تو وہ زخمی تھا، جبکہ سب سے بڑا نچلی منزل پر سو رہا تھا، اس لیے بچ گیا تھا۔ ثانیہ بے ہوش ڈاکٹر کی نگرانی میں تھی۔ عجیب طرح کی چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ موبائل فون کی گھنٹیاں چپ نہیں ہو رہی تھیں۔ اخباری رپورٹر، محلے اور آس پڑوس کے لوگ، ایمبولینس کی آواز، ٹی وی چینل کے لوگ، ڈاکٹر وغیرہ، پورا گھر لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ اوپر سے پولیس اپنی تحقیقات میں لگی ہوئی تھی۔ عرفان اپنے بھتیجے جو زخمی تھا اس کے ساتھ اسپتال میں تھے۔ 2 بیٹوں کی موت ہو چکی تھی، لیکن عرفان کا دوسرا بھتیجا حیدر جو زخمی تھا اس کی ریڑھ کی ہڈی میں گولی لگی تھی۔ ڈاکٹر گولی نکالنے میں لگے ہوئے تھے۔ اس حادثے نے اس گھر کی ساری خوشیوں کو منٹوں میں نگل لیا تھا۔ شادی کا گھر ماتم کے گھر میں بدل گیا تھا۔ ثانیہ ہوش میں آ کر اپنے بیٹوں کو پوچھتی اور پھر بے ہوش ہو جاتی۔ اس کے دماغ کی حالت کافی خراب تھی۔ چاروں طرف رونے، چیخنے پکارنے اور سسکیوں کی آوازیں تھیں۔ بڑا بیٹا بدحواس تھا، سارے مہمانوں کے بیچ میں اداس بیٹھا ہوا تھا۔ ادھر حیدر کی گولی نکال دی گئی تھی۔ اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن وہ زندگی بھر کے لیے اپاہج ہو گیا تھا۔ وقت آگے بڑھتا گیا۔ وقت کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ وقت کو تو پر لگا کر اڑنا تھا، اڑتا چلا گیا۔ حیدر بچ تو گیا تھا لیکن اپاہج ہو گیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کی کمر اس صدمے سے دوہری ہو گئی تھی، اور ویسے بھی عمر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ثانیہ کو اکثر دورے پڑنے لگے تھے۔ اس حالت میں اس نے اب اوپر والے کو یاد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ زیادہ تر نماز اور دعاؤں میں لگی رہتی، حالانکہ بڑی بہو زینب ان کی ہر وقت دل جوئی کرتی اور حیدر بھی نیچے رہنے لگا تھا۔ اس کی بھی ساری ذمہ داری اب زینب کے ہاتھ میں تھی۔ اب وہ صرف اپنی تائی کو ہی آواز دیتا۔ عرفان حیدر کے ساتھ ہی سوتے تھے۔ ایک دن زینب سارے کام سے فری ہو کر سونے کے لیے لیٹی۔ اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ تبھی اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیر پکڑے ہوئے ہے۔ اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو کوئی جھکا ہوا تھا۔ زینب کو سفید سر نظر آیا تھا تو دیکھا کہ سلمیٰ بیگم اس کے پیر پکڑے ہوئے نیچے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی کہ زینب میری بچی، مجھے معاف کر دے،
میں نے تیرا بڑا دل دکھایا ہے، بہت ظلم کیا ہے میں نے تیرے ساتھ، تجھے بے اولاد کا طعنہ دیا، تیرے ساتھ بہت ناانصافیاں کی۔ تو جب تک مجھے معاف نہیں کرے گی میں تیرے پیر نہیں چھوڑوں گی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی۔ زینب ایک جھٹکے سے اٹھی اور جلدی سے اپنی ساس کے ہاتھ اپنے پیروں سے ہٹانے لگی اور بولی، ممی کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور ساس کو پکڑ کر اٹھایا اور ان کو گلے سے لگا لیا۔ سلمیٰ بیگم بولی، نہیں، پہلے تو مجھے معاف کر۔ اس نے سلمیٰ بیگم کو کرسی پر بٹھایا اور خود سامنے بیٹھ گئی۔ پھر زینب بولی کہ اولاد تو اوپر والے کی دین ہے، میرے یا آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آپ کو معاف کیا، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ممی ایک حقیقت آج آپ سنیے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی۔ بے اولادی کی وجہ میں نہیں، آپ کا بیٹا تھا، لیکن میں نے اپنی ساری زندگی عرفان کے ساتھ گزارنے کا وعدہ کر لیا تھا۔ میں آپ کو کیا بتاتی کہ یہ جو اولاد نہیں ہوئی اس میں قصور کسی کا تو نہیں، لیکن جو کمی تھی وہ آپ کے بیٹے میں تھی۔ اگر میں کسی کو بھی یہ بات بتاتی تو کوئی بھی میری بات پر یقین نہ کرتا۔ بے اولادی کا طعنہ ہمیشہ عورت کو ہی دیا جاتا ہے، کوئی کمزوری ہو تو عورت کو ہی کہا جاتا ہے، مرد کو نہیں کہا جاتا۔ ہر چیز کا قصوروار عورت کو ہی ٹھہرا کر اس کو پوری زندگی سزا دی جاتی ہے۔ میں خاموشی سے سب سہتی رہی۔ اگر مجھ میں کمی ہوتی تو مان لیتی کہ اوپر والے نے مجھے ہی بانجھ رکھا ہے، لیکن کمی تو آپ کے بیٹے میں تھی۔ پر اس بات کا ڈھنڈورا میں کیا پیٹتی؟ کیا آپ میری بات کو مانتی؟ آپ تو مجھے ہی بانجھ سمجھتی اور سوچتی کہ میں اپنی کمی چھپانے کے لیے آپ کے بیٹے پر الزام لگا رہی ہوں۔ آپ کے بیٹے میں کمی ہے۔ اس دنیا میں کسی بھی بات کے لیے مرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاتا، صرف عورتوں کو ہی ہر کمی کا طعنہ دیا جاتا ہے۔ سزا کا نشانہ عورت کو ہی بننا پڑتا ہے۔ اگر ساری رپورٹس میں آپ کو دکھاتی تو بھی شاید آپ میری بات پر یقین نہ کرتی۔ میں ڈاکٹر کی کہیں بھی باتیں آپ کو بتا بھی دیتی تو کیا آپ کو یقین آتا؟ نہیں، اس پورے گھر میں مجھے ہی کہا جاتا کہ میری وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی۔ ممی، کیونکہ عرفان میرے شوہر ہیں، ان کی عزت بنائے رکھنا میرے ہاتھ میں ہے۔ کیا تھا جو میں سب کے طعنے سن رہی تھی؟ کوئی بات نہیں، میں نے تو آپ کو اپنی ماں ہی مانا تھا، اور ماں اپنی بیٹی کو اکثر ڈانٹ دیتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا، اگر اوپر والا کسی کو اولاد دیتا ہے تو بھی آزماتا ہے، اولاد چھین لیتا ہے تو بھی آزماتا ہے۔ کسی کو بیٹا دیتا ہے، کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، اور کسی کو دونوں دے دیتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا، جیسے مجھے نہیں دیا۔ آپ مجھے ہمیشہ کہتی رہی، میرے منہ پر آتا تھا، میرے دل میں بھی آتا تھا کہ میں آپ سے کہہ دوں اور آپ کو سچائی بتا دوں، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ میں آپ سے زبان چلاؤں اور آپ کا دل توڑ دوں کہ کمی آپ کے بیٹے میں ہے۔ وہ باپ بننے کے قابل نہیں، زندگی بھر ان سے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ ان کی دوسری شادی کروا بھی دیتی تو کیا فائدہ ہوتا؟ لیکن میں چپ رہی، سہتی رہی، کیونکہ یہ میرا گھر تھا، اس کو میں اپنا گھر سمجھ کر آئی تھی، بہو نہیں بیٹی بن کر آئی تھی۔ اس گھر کی عزت میرے ہاتھ میں تھی اور رہے گی، اس لیے ہمیشہ میں چپ رہی اور اپنے پتی کے عیب کو جو ان کی طرف سے نہیں تھے سب سے چھپا کر رکھا۔ قصوروار تو عرفان بھی نہیں ہے، یہ تو کام اوپر والے کا ہے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے نہ دے، پر ماں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے۔ سلمیٰ بیگم اس کی باتیں سن کر اس کے گلے سے لگ کر روتی رہی تھی اور پھر پچھتاوے بھرے آنسو لیے وہ بولی، یہ سارا میرا قصور ہے، زندگی بھر بے اولادی کی سزا تمہیں دیتی رہی، تمہارا دل دکھاتی رہی، ثانیہ کے بیٹے ہوئے اس کے بیٹوں پر گھمنڈ کرتی رہی، اور دیکھو اس سب کی مجھے سزا بھی مل گئی۔ آج اس کے دونوں بیٹے ختم ہو گئے اور ایک اپاہج ہو گیا زندگی بھر کے لیے۔ ثانیہ کا دماغی حالت خراب ہو چکی ہے، وہ بھی اپنے بیٹوں پر بڑا گھمنڈ کرتی تھی، اپنے بیٹوں پر تمہارا کتنا دل دکھاتی تھی۔ ثانیہ تم سے کیا معافی مانگے گی؟ میں اس کی طرف سے تم سے معافی مانگتی ہوں۔ ارے ممی، آپ کیوں مجھ سے معافی مانگ رہی ہیں؟ وہ بیٹے میرے بھی تھے، میں نے ان کو ہمیشہ اپنی اولاد کی طرح سمجھا تھا، وہ مجھے اپنی ماں ہی سمجھتے تھے۔ مجھے کتنا دکھ ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اس صدمے کو میں کیسے سہ رہی ہوں، صرف اس گھر کی وجہ سے کہ اگر میں بکھر گئی تو اس گھر کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو میں نے قابو کیا ہوا ہے، پر آپ نہیں جانتی وہ میرے بچے تھے، کیا ہوا کہ میں نے انہیں پیدا نہیں کیا۔ تائی کہتے تھے وہ مجھے، ان کی زبان نہیں تھکتی تھی۔ میرے دل میں کتنا درد ہے آپ نہیں سمجھ سکتی۔ کیا کوئی ماں اپنے بیٹوں کو بد دعا دے گی؟
اس کی سزا ان معصوموں کو کیوں ملی؟ میں نے تو ان کے لیے کبھی دل میں کڑواہٹ بھی نہیں رکھی۔ بس اس دنیا کا دستور ہی خراب ہے، وہ عورت کو ہی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ بس میں اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے دل میں کوئی بھی بات نہ رکھیے گا، میں آپ سے کسی بھی طرح سے ناراض نہیں ہوں۔ یہ بے اولادی جو میری زندگی میں میرا نصیب بن کر رہی اور مجھے تکلیف دیتی رہی، اس میں نہ میرا کوئی قصور ہے نہ عرفان کا۔ میں کیا کرتی اور کس سے کیا کہتی؟ آج یہ سچ میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ بات آپ کے اور میرے بیچ میں ہی رہنی چاہیے۔ یہ عرفان کی عزت کا سوال ہے، اس بات کو آپ اپنے سینے میں دفن رکھیے گا۔ اور اس نے پیار سے اپنی سانس کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ ممی، اس گھر کو اب ہم دونوں کو مل کر ہی سنبھالنا ہے۔ اس گھر میں بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے اور اس گھر کو ہم دونوں عورتوں کو ہی سنبھالنا ہے۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ ثانیہ تو کبھی صحیح نہ ہو سکی، لیکن گھر کے حالات کافی حد تک اب سنبھل چکے تھے۔ وقت جیسے جیسے آگے بڑھا، سلمیٰ بیگم کی ہڈیاں اور بوڑھی ہو گئیں اور ایک دن وہ دنیا چھوڑ کر چل بسی۔ اور پھر وہی گھر جہاں پر زینب ذلیل ہوا کرتی تھی، آج اسی گھر میں اس کی بادشاہت تھی۔ وہ سب یوں ہی نہیں ہو گیا تھا۔ تکلیفوں کا ایک لمبا سفر زینب نے طے کیا تھا، اس کے صبر کا پھل آج اس کے قدموں میں تھا۔ اپنی مائکے سے ہی ایک لڑکی دیکھ کر زینب نے حیدر کی شادی کر دی اور بڑے بیٹے کی۔ جہاں شادی طے ہوئی تھی وہیں ہوئی۔ دونوں بہویں بھی زینب کو بالکل اپنی سگی ساس کی طرح سمجھتی تھی، کیونکہ ان کے شوہروں نے اپنی تائی کو ایک ماں کی طرح ہی مان اور عزت دی تھی۔ تو اسے کہتے ہیں کہ وہ بے اولاد ہو کر بھی اولاد والی ہو گئی، اور جس نے 4 بیٹے پیدا کر کے گھمنڈ کیا تھا وہ لاچار اور بے بس ہو گئی۔ تبھی تو کہا گیا ہے، دولت ہو یا اولاد، اس پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ وقت ہمیشہ کروٹ بدلتا ضرور ہے،